تو یہاں پہ آ کے تم اس بات کو سمجھ سکتے ہو کہ اللہ کی محبت پھر کیا چیز ہے۔ جب مجاز کے اندر اتنی طاقت ہے، مجازی محبت کے اندر اتنا اثر ہے، تو وہ حقیقی محبت اور حقیقی عشق و پیار جو اللہ کی ذات سے اللہ کے اولیاء کو ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ قرآن میں آتا ہے دوسرے سی بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت اللہ والوں کے دلوں میں شدید ہوتی، اشد حبا للہ، کہ شدید اللہ سے محبت کرتے ہیں، شدید۔ تو جن کو اللہ کی محبت کا ذرہ بھی نصیب ہو جائے، دنیا کے آفتاب، دنیا کے چاند، سورج، ستارے اس کے سامنے کیا بیچتے ہیں؟ کہ جس کے دل میں اللہ آتے ہیں، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب فرماتے تھے کہ دنیا بھر کے ذائقوں کو، لذتوں کو، چیزوں کو، منظروں کو بنانے والا، خوشبوؤں کو تخلیق کرنے والا، حسن کے جلوے بکھیرنے والا، دنیا بھر کے اندر اللہ نے ایسی چیزیں بنا دی ہیں کہ آدمی مبہوت ہو جاتا ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے، ان کو دیکھتا ہے تو مناظر میں گم ہو جاتا ہے۔ ایسی شکلیں، صورتیں کہ لوگ دل ہار بیٹھتے ہیں، ایسے ذائقے، ایسی لذتیں کہ جن کے پیچھے لوگ دیوانہ وار پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو جس نے یہ سب بنائی ہیں اور وہ بنانے والا رب ہے، تو جس کے دل میں وہ خود آئے گا تو اس کے ذائقوں، اس کی لذت، اس کے مزوں کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے اقبال نے کہا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اللہ کے بندوں کی جو ضرب ہوتی ہے اس سے پہاڑ بھی پگھل جاتے ہیں اور رائی بن جاتے ہیں۔ اور یہ وہ ایسی چیز ہے دو عالم سے بیگانہ کر دیتی ہے آدمی کو۔ اب کوئی آئے چلا جائے میں خوش رہتا ہوں، اب کسی شخص کی حاجت نہیں ہوتی مجھ کو۔ کہ جب اللہ کی محبت دل میں سماتی ہے تو پھر لوگوں کے تعلقات اس کے سامنے کیا بیچتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے عہدیدار، ان کے سامنے کیا ہیں، کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کہ جس کے دل میں دو عالم کا شہنشاہ آ گیا، دو عالم کا رب آ گیا، رب العالمین آ گیا، تو یہ درد دل میں بسا لیا، تجھے اپنا ہم نہ بنا سکے، رہیں دل کی دل ہی میں حسرتیں، تجھے حال دل نہ سنا سکیں۔ اللہ کو دل دیا اور پھر حال دل بھی نہ سنایا تو کیا فائدہ ہوا؟ تو اللہ والوں کی زندگیاں تابناک اور روشن اسی لیے ہوتی ہیں، ان کے اندر سکون اور اطمینان اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ قرآن کا اعلان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر دلوں کا اطمینان ہے، اور فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں، دوست کون ہیں کہ ان کو خوف اور غم نہیں آتا۔ خوف آنے والے پیش آمدہ خطرے کو کہتے ہیں، کہ آنے والے کل کا آدمی کو خوف ہوتا ہے، یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، ایسا نہ کیا تو ویسا ہو جائے گا۔ اور غم کہتے ہیں جو پیچھے گزر گیا، کہ فلاں موقع پہ کاش میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، یوں نہ کرتا تو آج یوں ہوتا۔ تو پیچھے گزرے ہوئے زمانے کا آدمی کو غم لگتا ہے، جانے والی چیزوں کا آدمی کو غم ستاتا ہے سردیوں کی راتوں میں، اور آنے والے کا آدمی کو خوف ہوتا ہے کہ یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ تو اللہ نے کہا جانے والے کا جو مجھ سے دوستی کر لیتا اس کو غم نہیں، اور آنے والے کا خوف اسے تنگ نہیں کرتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دونوں سے اللہ ان کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ سے محبت کرنا، اللہ کو اپنا دل دینا اور دل میں اللہ کو اتار لینا۔ اسی لیے بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، کیا فرمایا کہ سب سے زیادہ قرب مجھ سے بندے کا جو ہوتا ہے وہ فرائض کے ذریعے ہوتا ہے۔